ایک اور روایت کے جو آخر زمانے ہی کے بارے میں ہے، وَرَأَيْتَ أَكْثَرَ النَّاسِ وَخَيْرَ بَيْتٍ مَنْ يُسَاعِدُ النِّسَاءَ عَلَى فِسْقِهِنَّ۔ اب اس روایت کو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وَرَأَيْتَ، تم دیکھو گے، اکثر الناس، اکثر لوگ ایسے ہیں، وَخَيْرَ بَيْتٍ، اب خیر بیتن کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ اچھا گھر یہ ہے، مثلا یہ اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں۔ کون مانے جائیں گے اچھے لوگ؟ کون مانے جائیں گے بڑے لوگ؟ کون سا مانا جائے گا اچھا گھرانہ؟ خیر بیتن کا ترجمہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھا گھرانہ، مثلا یہ اچھی فیملی ہے، یہ مثلا ماڈرن فیملی ہے۔ کون مانے جائیں گے؟ من یساعد النساء علی فسقہن، کہ جو اپنی عورتوں کے فاسق ہونے میں مددگار ہوں، جو اپنی عورتوں کے بگڑنے میں مددگار ہوں گے، جو اپنی عورتوں کے گناہوں میں مددگار ہوں گے، ان کے لیے کہا جائے گا وہ بڑی اچھی فیملی ہے، ماڈرن فیملی ہے، یہ لوگ جو ہیں آرتھوڈاکس ہیں، یہ لوگ جو ہیں ایسے ہی ہیں لوگ، وہ بڑی ماڈرن فیملی ہے۔ یعنی ماڈرن کا اندازہ لگایا جائے گا عورتوں کی بے دینی سے، عورتوں کے ڈاکٹر ہونے سے نہیں لگایا جائے گا کہ یہ کہا جائے بڑی اچھی فیملی ہے، لڑکیاں سب ان کے ماسٹرز ہیں۔ نا، ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ اچھی فیملی ہے، ان کے سب پڑھے لکھے ہیں، یہ اچھی فیملی ہے، سب نمازی ہیں، یہ اچھی فیملی ہے، ان کے سب سلجھے ہوئے لوگ ہیں، یہ اچھی فیملی ہے، کبھی نہیں لڑتے، یہ اچھی فیملی ہے، کبھی کسی کی بات نہیں کرتے۔ عموماً اگر آپ دیکھیں، عموماً کی بات ہو رہی ہے، ایک آپ کی بات نہیں ہو رہی، عموماً کی بات ہو رہی ہے کہ کسی گھر میں خوبصورت عورتیں سج بن کے اچھی طرح سے نکلتی ہوں جاتی ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، یہ اچھے ہیں، یہ ویل مینرڈ ہیں، یہ اچھی فیملی ہے۔ حتیٰ دکاندار، یہاں کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان وغیرہ میں آپ کو تعجب ہوگا، وہ خواتین کہ جو پردے میں ہوں ان کو اچھا ڈیل نہیں کرتے، وہ خواتین کہ جو بہت بے پردہ ہوں اور بہت زیادہ اوور ہوں ان کو بڑا اچھا ڈیل کرتے ہیں، اور کبھی آپ جا کے محسوس کیجئے گا ان کو نہیں اچھا ڈیل کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جو پردے میں آئی ہے مثلا ایسی ہوگی، غریب غریب ہوگی، بیکار فیملی ہے کوئی، یہ جو بے پردہ ہے یہ کیا ہے؟ اس روایت کے مطابق خیرہ بیتن، یہ کسی اچھے گھر کی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو آخر زمانے میں یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اب ایک عام طور پر شیطان یہ کہتا ہے یہ سب کچھ تو ہونا ہی ہے، تو فکر کی کیا بات ہے؟ یہ سب کچھ تو ہونا ہے، فکر کی کیا بات ہے؟ یہ بالکل ایسا ہے کہ جو بعض قاتلین امام حسین نے، خصوصاً عمر سعد نے سوچا تھا کہ میں نے کوشش تو کر لی، اب تو حسین کو قتل ہونا ہی ہے، میں اب کیوں جو ہے خامہ خواہی میں تہران کی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ اس کا بھی جو آخری اپنے آپ کو اس نے تسلی دی تھی، اب تو وہ ہونا ہی ہے، میں نہ کروں کوئی اور کر دے گا۔ تو یہ تصور کہ آخر زمانے میں تو یہ ہونا ہی ہے تو پھر ہم کیا کریں، یہ بالکل غلط ہے۔ آخر زمانے میں یہ سب کچھ ہوگا۔ علائم ظہور میں سے ایک مثال کے طور پر اوریانیت زیادہ ہوگی، خواتین کپڑے پہنیں گی اس میں جسم جھلکے گا، مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنیں گے، حلیے بنائیں گے، عورتیں مردوں جیسے حلیے بنائیں گی، یا یہ کہ معاذ اللہ مرد مرد سے شادی کریں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ رہیں گی، جو کچھ ہو رہا ہے، اور اتنا کھلے عام گناہ ہو جائیں گے کہ کھلے عام روڈوں پر گناہ ہوں گے اور کوئی کسی کو ٹوکے گا نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر آدمی ایسا ہو جائے گا؟ یہ غلط نظریہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر عورت ایسی ہو جائے گی؟ نہ، یہ یاد رکھیں آخر زمانے پہ کفر اور فسق بھی عروج پہ ہوگا اور ایمان بھی عروج پہ ہوگا۔ اسی معاشرے میں جہاں پر کثرت سے گناہ ہو رہے ہوں گے، اسی معاشرے میں بہترین مرد اور عورت بھی ہوں گے کہ جن کا درجہ صرف اللہ ہی جانتا ہوگا، کہ جن کے بارے میں روایت ہم نے بیان کی تھی کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین سے ارشاد فرمایا تھا کہ اعجب الناس، عجیب ترین لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ کہ جنہوں نے نہ مجھے دیکھا نہ حجتوں کو دیکھا، لیکن وہ ایمان لائیں کس کے ذریعے سے؟ سفیدی پر سیاہی کے ذریعے سے، یعنی لکھے ہوئے کے ذریعے سے۔ اور وہ افراد آخر زمانے میں بھی ہوں گے۔